جمعے کے روز کا واقعہ ہے. کون سی تاریخ ہو گئی؟ 9. جمعے کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی جس کو جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں. فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله کہ جب بھی تم میں سے کوئی فوت ہونے لگے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید ہونی چاہیے. اللہ سے اچھی امید لگا کے فوت ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ صحت مند ہیں، موت سے دور ہیں، تندرست ہیں، کبھی آپ ڈریں. جب اللہ کے غضب کو دیکھیں، اللہ کے عذاب کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں تو ڈر لگے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. توبہ استغفار کریں. یہ ڈر آپ کو نیکیاں کرنے پہ مجبور کر دے، یہ ڈر آپ کو نفل نماز پڑھنے پہ مجبور کر دے، یہ ڈر آپ کو صدقہ خیرات کرنے پہ مجبور کر دے. اور کبھی آپ رب کی رحمت کی طرف دیکھیں تو آپ کو امید لگ جائے کہ ہو سکتا ہے میرا بھی کام بن جائے. لیکن فرمایا جب فوت ہونے لگو تو اس وقت ڈر کا پہلو نہیں، رب کی رحمت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. اب اللہ کی رحمت سے امیدیں لگائیں اور فوت ہو جائیں. 11 یا 12 تاریخ کا واقعہ ہے، ہفتے کے دن کا یا اتوار کا. ظہر کی نماز کا وقت ہے. جناب صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے. مسجد نبی آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا، حجرہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے نا. اس زمانے میں حجرے کا دروازہ امام کے مقابل میں ہوا کرتا تھا. تو آپ وہاں سے نکلے. کیسے نکلے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. دنیا کا سب سے عظیم انسان، دنیا کا سب سے افضل انسان، اور اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ خود مسجد میں چل کر نہیں آ سکتے. اب بھی کوئی کہے کہ آپ مشکل کشا ہیں تو اس کی مرضی، اب بھی کوئی کہے آپ مختار کل ہیں تو اس کی مرضی، اب بھی کوئی کہے کہ آپ حاجت روا ہیں تو اس کی مرضی. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ کے چچا باپ نے سہارا دیا ہوا ہے، دوسری طرف سے آپ کے چچا کے بیٹے جناب علی نے سہارا دیا ہوا ہے. دونوں نے اپنے اپنے کندھوں کا سہارا دیا ہوا ہے آپ کو، دونوں نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے، اور اس حالت میں آپ کو مسجد میں لایا گیا. جناب صدیق بڑی توجہ سے نماز پڑھا رہے ہیں. لوگوں نے پیچھے سے ایسا انداز اختیار کیا جس سے جناب صدیق کو پتا چلا کہ کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے. نگاہ تھوڑی سی دائیں بائیں ہوئی تو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹنے سے روک دیا. آپ کو جناب صدیق کے ساتھ بٹھا دیا گیا. نماز پڑھائی آپ نے لیکن بیٹھ کر. اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکیں. بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں اور آواز اتنی آہستہ ہے کہ آپ کے اللہ اکبر کہنے کی آواز مسجد نبوی کے تمام نمازیوں تک نہیں جاتی. اس لیے جناب صدیق نے مکبر کا کردار ادا کیا. آپ آہستہ آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، ابو بکر اونچی آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر. اس انداز میں یہ نماز مکمل کی گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد نبوی میں بطور امام پڑھائی. پہلی وہ نماز تھی جو آپ نے کھڑے ہو کے پڑھائی تھی، یہ بیٹھ کر پڑھائی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کوئی نماز مسجد نبوی میں آ کے آپ واپس چلے گئے. سوموار کا دن ہے، 12 تاریخ ہے. فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور امام کون ہے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عائشہ کے حجرے کے دروازے پہ تشریف لائے. پردہ ہٹایا، مسلمانوں کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے. کیوں خوش ہوئے میرے بھائیوں؟ کہ آپ نے جس کام کے لیے اپنی زندگی صرف کی تھی آج اس محنت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھی جا رہی ہے، ابو بکر صدیق امام ہیں اور صحابہ کرام ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں.
اللہ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے. جس کام پہ آپ امت کو لگانا چاہتے تھے امت اس کام پہ لگ چکی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری نگاہ آپ کے اوپر پڑی, ہم آپ کے چہرے کو ترسے ہوئے تھے. جب آپ پہ نگاہ پڑی قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے. صحابہ کرام قریب تھا کہ اس خوشی میں نماز توڑ دیتے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آئے ہیں اور ہمیں آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتموا صلاتکم, آپ نے اشارے سے کہا نماز مکمل کرو, نماز مکمل کرو. اس کے بعد آپ نے پردہ لٹکا دیا, واپس چلے گئے, اور یہ آخری موقع تھا جب صحابہ کرام کی آپ کے چہرے انور کے اوپر نگاہ پڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, شدید بیمار ہیں, آپ کی بیگمات موجود ہیں. جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, وہ آئیں. جناب عائشہ کہتی ہیں ان کی چال اللہ کے رسول کی طرح کی چال تھی. آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا, کہا مرحبا بابنتی, بیٹا خوش آمدید. میرے بھائیو سبق حاصل کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام سے سبق حاصل کریں. بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی, بیٹیاں پھول ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, جناب ایسا کہتی ہیں کہ جب بھی جناب فاطمہ آتی اللہ کے رسول ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. جیسے لوگ آج بیٹوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, اللہ کے رسول ایسے بیٹی کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. کھڑے ہو کے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور پھر جناب فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. میرے بھائیوں بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں, بیٹیوں سے ایسے ہی محبت کریں جیسے آپ کے نبی محبت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب فاطمہ کو آپ نے بٹھایا اور پھر ان سے سرگوشی کی. جناب فاطمہ رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سرگوشی کی. جناب فاطمہ مسکرانے لگی. اور جب جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب فاطمہ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی, جناب فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول کا راز کسی کو نہیں دوں گی. لیکن جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے بعد میں جناب عائشہ نے پھر پوچھا کہ فاطمہ میرا تمہارے اوپر حق ہے, اس لیے مجھے بتاؤ اللہ کے رسول نے تم سے سرگوشی کیا کی تھی. تو جناب فاطمہ نے کہا ہاں اب اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں, اب میں تمہیں بتاؤں گی کیا ہوا تھا. کہ جب پہلی بار سرگوشی کی آپ نے کہا فاطمہ جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں مجھ سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. کتنی بار؟ ایک بار. لیکن اس بار 2 مرتبہ دور کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے. یہ سن کے جناب فاطمہ رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا فاتق اللہ واصبری, فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا. بیٹی کو کیا نصیحت کی ہے؟ اللہ سے ڈرتی رہنا. بیٹیوں کو بیٹوں کو نصیحت یہ کی جاتی ہے میرے بھائیوں, اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا. اور پھر ان سے کہا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہوگی کہ جنت کی عورتوں کی سردار تم ہوگی؟ جناب فاطمہ کہتی ہیں یہ سن کے میں مسکرا پڑی. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف مزید بڑھنے لگی. اور یہاں پہ وہ حدیث ذہنوں میں رکھیے گا جو بخاری شریف کی ہے, جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ خیبر میں جو گوشت میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف میں ہمیشہ سے محسوس کرتا رہا ہوں, اور اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دل سے متصل رگ جو ہے اس گوشت کے زہر سے کٹ رہی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف بڑھی, جناب فاطمہ نے کہا واہ کربا ابا, ہائے میرے ابا کی تکلیف. آج میرے بھائیوں تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں, ہم
ایسی باتیں کہہ اٹھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، جن میں اللہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، جن میں شریعت کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. اور یہاں پہ امام الانبیاء علیہ السلام تکلیف سے کرا رہے ہیں. جناب فاطمہ کو کہنا پڑا واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، فاطمہ آج کے بعد تمہارے ابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. آج کے بعد تمہارے ابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اس کے بعد میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جناب عائشہ کے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کے اوپر اپنی نگاہ گاڑ دی. جناب عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے منہ سے جواب نہیں دیا، اتنے کمزور ہو چکے ہیں. سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں. جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک پکڑی، آپ کو دی. آپ نے مسواک کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکے. جناب عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مسواک کو نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں. جناب عائشہ نے مسواک کو نرم کیا اور پھر اللہ کے رسول کو پیش کی. آپ نے مسواک کیا. یہ ہے پیروں کے پیر، یہ ہے اماموں کے امام، جو آخری وقت بھی اپنی صفائی کا اتنا خیال رکھتے ہیں. جب عام لوگوں سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفائی کا اتنا خیال ہے. مسواک کر رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ حدیث ذہنوں میں رکھیے گا، جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، اللہ کی میرے اوپر بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میرے گھر میں، اور جس دن فوت ہوئے اس دن آپ کا نمبر بھی میرے گھر میں تھا، اور جب فوت ہوئے آپ کا سر مبارک بھی میرے سینے پہ تھا. اور فوت ہونے سے پہلے اللہ نے میری آپ کی تھوک کو بھی ایک کر دیا. اور وہ کیسے؟ مسواک کے ذریعے. کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کان لگائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آہستہ آواز میں کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرما. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو بلند و بالا رفقا ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان جیسے جو عظیم لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے ملا دے. یہ الفاظ آپ نے کہے. اور اس سے پہلے آپ کے پاس برتن تھا، اس میں پانی پڑا ہوا تھا، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے اور اس پانی کو اپنے چہرے پہ لگاتے اور ساتھ ساتھ کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. ان للموت سکرات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، موت کے لمحات بڑے سخت ہوتے ہیں. اسی لیے جناب عائشہ کہا کرتی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کو فوت ہوتے وقت دیکھا ہے، جتنی سخت گھڑی آپ کے اوپر آئی ہے کسی اور کے اوپر نہیں آئی. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو شدید بخار تھا، میں نے ہاتھ لگایا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بہت تیز بخار ہے. آپ نے کہا ہاں، ہم جو ہوتے ہیں ان کے نبی، ہمارے اوپر آزمائشیں بھی دوہری آتی ہیں، ثواب بھی ہمیں دوہرا ملتا ہے. آزمائشیں سب جا کے ان کے اوپر آتی ہیں، نبیوں کے اوپر. اور میرے بھائیوں یہ حدیث ذہنوں میں بٹھا لیں، میں اور آپ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کے اوپر آتی ہیں علیہ السلام. پھر کوئی جتنا ذرا نیک ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. تو جو ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اور جو صبر نہیں کر پاتا
وہ اپنی آخرت تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ اور پھر جب آپ کے الفاظ کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے بلند و بالا لوگوں کے ساتھ ملا دے، یہ کہتے ہوئے آپ کی روح قبض ہو گئی، آپ کا ہاتھ جو کھڑا تھا وہ نیچے گر گیا، اور صحابہ کرام نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب میرے بھائی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہیں، جناب عمر فاروق نے یہ اعلان کر دیا کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ پتہ چلا کہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے، یہ اعلان پہلے بھی ہوا تھا اور جناب عمر فاروق نے کیا تھا۔ آج بھی لوگ اللہ کے رسول کے فوت ہونے کا انکار کرتے ہیں، جناب فاروق نے بھی انکار کیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ بخاری شریف اٹھا لیجئے کیا ہوا تھا۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے، مدینہ سے باہر صلح مقام پہ موجود تھے۔ ان کو خبر ملی، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، لوگوں کے درمیان سے گزرے، جناب عائشہ کے حجرے میں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چارپائی پہ پڑا تھا، اس کے اوپر یمنی چادر دی ہوئی تھی، انہوں نے چادر آپ کی پیشانی سے اتاری اور وہاں پہ بوسہ دیا۔ بوسہ دے کے رونے لگے۔ ابو بکر 12 تاریخ کو کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں، رونے لگے۔ اور پھر کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، جب آپ زندہ تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، آج آپ فوت ہو چکے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو موت آنا تھی آ چکی، 2 مرتبہ موت نہیں آئے گی، ایک ہی موت تھی اور جو آنا تھی آ چکی۔ اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لائے، منبر پہ چڑھ گئے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا جس میں ہم آج بھی جھگڑ رہے ہیں۔ اس مسئلے کو جناب صدیق نے حل کیا، منبر پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو عبادت کرتا تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا رب فوت ہو چکا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، فإن اللہ حی، تو اللہ زندہ ہے، لا یموت، اللہ کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد یہ تو الفاظ ہے جناب ابو بکر صدیق کے اپنے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، جناب فاروق کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب جناب صدیق نے وہ آیتیں پڑھی جن میں اللہ کے رسول کے فوت ہونے کا ذکر ہے، جناب فاروق نے ہار مان لی، حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اور وہ آیتیں کون سی تھیں؟ میرے بھائیوں لکھیں، ان کے نمبر یاد کریں، اس مسئلے کو حل کریں۔ سورہ زمر 23واں سپارہ آیت نمبر 30، فرمایا انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے رسول آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اور لفظ اللہ نے کیا بولا ہے؟ انک میت، میت کا لفظ بولا ہے، میں نے نہیں بولا، میرے رب نے بولا ہے، میں نے نہیں بولا، ابو بکر نے بولا ہے، میں نے نہیں بولا، جناب عائشہ نے بولا ہے، میں نے نہیں بولا، جناب فاطمہ نے بولا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اس میں بھی آپ کی موت کا ذکر ہے، آپ کے فوت ہونے کا ذکر ہے۔ جناب فاروق کہتے ہیں جب میں نے یہ آیتیں سنی مجھے لگا جیسے ابھی یہ وحی نازل ہوئی ہو، مجھے یہ لگا جیسے یہ وحی آیتیں ابھی نازل ہوئی ہوں، جبکہ یہ آیتیں پہلے سے نازل ہو چکی تھیں۔ پتہ چلا بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا عالم دین کسی وقت کوئی مسئلہ بھول سکتا ہے۔ جناب فاروق بھول گئے، لیکن جب جناب صدیق نے آیتیں پڑھی فوراً مان گئے۔ یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک نظریہ بنایا ہوا ہے، ایک
نظریہ اپنے والدین سے لیا ہے، کسی مولوی سے لیا ہے، کسی قاری صاحب سے لیا ہے، لیکن جب قرآن کی آیت مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے، آپ ہار مان لیں، حدیث کو مان لیں، حدیث کو سینے سے لگا لیں، قرآن کی آیت کو سینے سے لگا لیں، اور یہ سمجھ لیں کہ شاید میرے مولوی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، شاید میرے قاری صاحب سے غلطی ہوئی ہے، شاید میرے والد صاحب سے غلطی ہوئی ہے، شاید میرے امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کو صحیح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات اور آپ کی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔